جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الکہف آیت نمبر 25۔ تو ہم لوگوں نے اصحاب کہف کا واقعہ پورا پڑھا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وارننگ پہ بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ جب لوگوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں اور چند اور سوال جن کے جوابات اس صورت میں موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کل، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ وہی میں مجھے جواب مل جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ کل آنا اور میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اس کے اوپر یہ وارننگ آئی تھی اور اس میں وحی کو روک لیا گیا تھا، کچھ عرصہ وحی کو روک لیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا یعنی تکلیف دہ امر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ایک سوال کا جواب جس کا وہ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں کل دے دوں گا، لیکن چونکہ اللہ کی منشا نہیں تھی اور اللہ کا ایسا پلان نہیں تھا تو وہ وحی نہیں آ رہی تھی، اور لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھا نا، ہمیں تو پتا تھا۔ اور یہ سوالات جو تھے یہ یہود نے سکھائے تھے مشرکین کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھو، یا بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے آ کے ڈائریکٹ خود پوچھا تھا، ان کے چند عالم آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ وہ جواب دے رہا، یعنی یہ وہ نیکسٹ وحی ہے جو آئی ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ رہے اس غار میں، اپنے غار میں، 300 300 سنین سال، وَازْدَادُوا 9 اور اس کے اوپر 9 اور کر لو۔ تو یہ 309 سال وہاں پہ رہے، 3 صدیاں یہ وہاں پہ رہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر ہم شمسی اور قمری سالوں کا حساب کریں تو یہ 300 شمسی سال جو ہیں وہ 309 قمری سالوں کے برابر بنتے ہیں، کیونکہ قمری مہینہ جو ہے وہ شمسی مہینے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ سولر اور لونر ٹائمنگ جو ہے بڑی ایکوریٹ، یہ 300:309 جو ہے بڑی ایکوریٹ کیلکولیشن ہے۔ تو اینی وے وہ 309 سال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ وہ وہاں اس غار میں رہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ اعلم، خوب جانتا ہے، بما لبثوا، کتنی مدت تک وہ وہاں پڑے رہے، کتنی مدت رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے پاس غیب ہیں آسمانوں کے اور زمین کے۔ ابصر بہ واسمع، خوب وہ دیکھنے والا ہے اور خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا، میں ولی، کوئی بھی مددگار، ولا یشرک، اور وہ شریک نہیں کرتا، فی حکمہ، اپنی حکمت میں، اپنے حکم میں، احدا، کسی ایک کو بھی۔ تو یہ توحید، وہی توحید کا پیغام، جہاں پہ کہانی ختم ہوئی وہاں پہ توحید کا پیغام آ گیا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، اور تلاوت کریں، سنائیں، ما اوحی الیک، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب سے، لا مبدل، نہیں بدلنے والا ہے، لکلماتہ، اس کی باتوں کو، ولن تجدا، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے، من دونہ ملتحدا، اس کے سوا کوئی بھی پناہ گاہ۔ ٹھیک ہے، ایک سوال جو وہاں رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے اٹھایا کہ وہ دیکھے کہ ای الحزبین، شروع میں ایک سوال آیا تھا نا، بالکل شروع میں جب میں نے کہا تھا کہ یہ پرابلم بیس لرننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذہن میں سوال پیدا کر رہا ہے، تو اللہ یہ دیکھے کہ ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، ان دو گروہوں میں سے کون یاد رکھتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ پڑے رہے۔ تو پوری کہانی پڑھ کے اب آپ مجھے جواب دیں، کس کو یاد تھا کہ یہ کتنا عرصہ پڑے رہے تھے؟ کیا اصحاب کہف کو یاد تھا کہ وہ کتنا عرصہ پڑے رہے تھے؟ جی نہیں۔ کیا زمانے والوں کو یا بستی والے جو ان کے جو تھے، باقی لوگ جو تھے، ان کو یاد تھا کہ کتنے عرصے سے یہ گمے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، ان کو یاد تھا۔ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا لطیف جواب ہے اس بات کا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اصحاب کہف کو خود نہیں یاد تھا کہ وہ کتنا عرصہ پڑے رہے تھے، اور بستی والوں کو یاد تھا کہ یہ 300 سال یا 309 سال یہ غائب رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں توحید ہوتی ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کو ماہ و سال کچھ بھی نہیں کہتے۔ اس کے لیے وقت جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ اس کے اللہ کا وقت ہے، اس کے رب کی دی ہوئی مہلت ہے جس کو اس نے بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جبکہ دنوں کا اور گھنٹوں کا اور ہفتوں کا حساب رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ شاید ان لوگوں سے ایمان میں کم ہوتے ہیں جن کو وقت کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر وقت ہم کہتے ہیں نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس پہ وارننگ آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، اسی صورت میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو بڑا میں نے انجوائے کیا تھا جب مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ احصیٰ لما لبثوا امدا، جو اس بات کا حساب رکھے گا کہ یہ کتنے عرصے پڑے رہے تھے۔ تو ٹائم کا حساب رکھنے والے لوگ جو ہیں یہ
ان توحید پرستوں سے بہت کمزور ہیں جن کو وقت کی رفتار کا، وقت گزر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ہم ہیں، ایک اللہ ہے، ازل سے ابد تک. اللہ تعالی ہمیں آخرت میں وہاں پہنچا دے جہاں پہ ہمیں اس کا دیدار نصیب ہو. آمین ثم آمین. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ آیت نمبر 28. اور روکے رکھو اپنے نفس کو، اپنی جان کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی صبح اور شام، یریدون وجہ وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ. یہ وہ رابطے کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو ہر کسی کے ساتھ نہ چل پڑو، ہر کسی کی بات کا جواب نہ دو، ہر کسی کے ساتھ نہ پھنس جاؤ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ روکے رکھو اپنے نفس کو، مع الذین یدعون ربہم ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں، رابطہ پیدا کرنا، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی صبح اور شام. اور وہ یریدون وجہ وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ. ولا تعد عیناک اور نہ پھیرو تمہاری آنکھیں، عنہم ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا تم دنیا کی آرائش کے طلبگار ہو. اس کے شان نزول میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مکہ کے چند سردار بیٹھے تھے، اور اس دوران میں کوئی بہت غریب صحابی یا کوئی نابینا صحابی ہیں یا کوئی بہت ہی یعنی کہ مسکین صحابہ یا لوگ ان کے پاس آئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا گراں گزرا تھا کہ چونکہ وہ سرداروں سے بات کر رہے تھے، اور وہ سردار اکثر یہی کہتے تھے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جس قسم کے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے. تو اس پہ یہ وارننگ آئی ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو روک کر رکھو ان لوگوں کے ساتھ، وہ زیادہ بہتر ہیں جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرو. ترید زینت الحیات الدنیا تم طلبگار ہو جاؤ گے دنیا کی زینت کے، دنیا کی زندگی کے. ولا تطع اور نہ تم اطاعت کرو، من اغفلنا جس کو ہم نے غافل کیا، قلبہ اس کا دل، عن ذکرنا اپنے ذکر سے. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے. واتبع ہواہ اور اس نے اپنے خواہش کی پیروی کی. وکان امرہ فرطا اور اس کا کام جو تھا وہ افراط میں تھا، حد سے بڑا ہوا تھا. ابھی میں نے آپ کو کہا ہے نا، ہر وقت ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اف اللہ میرے اتنے زیادہ کام ہیں، میرے پاس تو بالکل آئی ایم سو سوری، بس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے میرے پاس. وہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ من اغفلنا قلبہ جس کا دل ہم نے غافل کیا، عن ذکرنا اپنے ذکر سے. تو یہ جو ہے نا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑی خطرناک بات ہے. اپنا ٹائم جو ہے وہ کھولنا شروع کر دیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فرما دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے. فَمَن شَاءَ پس جو چاہے فَلْيُؤْمِن تو وہ ایمان لے آئے. وَمَن شَاءَ اور جو چاہے فَلْيَكْفُرْ تو وہ کفر کر لے، نہ مانے، انکار کر دے. اِنَّا أَعْتَدْنَا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے، نارن ایک آگ، احاط بہم گھیر لیں گی ان کو، سرادقها اس کی قناتیں، اس کی جو اوپر سے چھت ہے، جو اس کے اوپر سے بالا خانے ہیں وہ بھی آگ کے ہیں. استغفر اللہ. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور جب وہ استغاثہ کریں گے، جب وہ فریاد کریں گے، يُغَاثُوا ان کی فریاد رسی کیسے ہوگی، ان کی داد رسی کیسے ہوگی؟ بِمَاءٍ ایک پانی سے، کالمہل جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، اس کا ٹیمپریچر اتنا ہوگا جیسے پگھلے ہوئے تانبے کا ہوتا ہے. استغفر اللہ. یشوی الوجوہ وہ بھون ڈالے گا، جلا دے گا ان کے چہرے. بئس الشراب بہت برا ہے یہ والا مشروب. وساءت مرتفقہ اور بڑی بری ہے یہ ٹھہرنے کی جگہ، یہ آرام گاہ بہت بری ہے. ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، انا بے شک ہم، لا نضیع ہم ضائع نہیں کرتے، اجرا بدلہ، من احسن عملا جس نے بھی اچھا عمل کیا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم جنات عدن ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یحلون فیہا وہ پہنائے جائیں گے اس میں، من اساور من ذہب سونے کے کنگن. اساور جنت کے کنگن کو کہتے ہیں. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا اور وہ پہنائیں گے اس میں لباس، خضرن سبز رنگ کے، من سندسن باریک ریشم کے، و استبرق اور دبیز ریشم کے، تھک. متکئین فیہا علی الارائک متکئین، متکا ہم جو کہتے ہیں نا تکیہ،
تو اس پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے علی الارائک کے تختوں پر. میں سے بڑا ایک خوبصورت سین بتایا جا رہا ہے. کوئی خوبصورت ڈرائنگ روم ہے, اس میں خوبصورت صوفے ہیں اور کیا ریشم کے پیور سلک کے لباس ہیں, موٹا سلک ہے اور پتلا سلک ہے. بہت ہی زبردست ایک اس جنت و جہنم کے بیان کے بعد یہ بیان ایسے لگتا ہے جیسے روح پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ رہے ہیں. نعم الثواب, بڑا اچھا بدلہ ہے, بڑا خوبصورت بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ, اور بڑی ہی خوبصورت آرام گاہ ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ, اب اصحاب کہف کا بیان گزر گیا, ٹھیک ہے, وہ جتنے بھی تھے غار میں جا کے سو گئے اور سارے سبق میں نے آپ کو پہلے سبق میں پڑھا دیے ہیں. دوسرا قصہ یہاں پہ شروع ہو رہا ہے سورہ الکہف کا. پہلا قصہ اکیلے نوجوانوں کا تھا جو ایک کفر سے بھری ہوئی بستی میں وہ ایمان لائے تھے, اور اللہ نے پھر ان کی کیسے حفاظت کی, اللہ نے ان کو کیسے آرام دیا, اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیسے انہی کی بستی کو سبق سکھایا, اور اس کہانی کے ذریعے پوری دنیا کو سورہ الکہف میں وہ سبق سکھایا گیا. وہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا. دوسرا سبق یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اور بیان کریں ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا, ہم نے بنائے ان میں سے ایک کے لیے جنتین, دو باغ, من اعناب, انگوروں کے. وَحَفَّفْنَاهُمَا, اب یہ سین آپ سوچیں کہ خوبصورت دو باغ ہیں, ان میں انگور کی بیلیں ہر جگہ پہ ہیں. وَحَفَّفْنَاهُمَا, اور ہم نے انہیں گھیر لیا, بِنَخْلٍ, کھجوروں کے درخت سے. بڑا ایک خوبصورت آرکیٹیکچر ہے جو اکثر عرب باغوں میں ہوتا ہے. پوری ایک باڑ ہوتی ہے, جیسے ہیج ہوتی ہے نا لان کے ارد گرد, وہاں پہ پوری ہیج جو ہے وہ کھجور کے درختوں کی ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا, اور تیار کی, بنا دی ان کے درمیان, زراعت, کھیتی. تو کھیت ہیں لہلہاتے ہوئے, کھجور کے درختوں کی ایک باڑ ہے جو اس کے ارد گرد ہے, اور اس میں انگور اگ رہے ہیں اور وہ چھتریوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. کلتا الجنتین, دونوں یہ باغ, آتت اکلہا, یہ لائے اپنے پھل, ولم تظلم منہ شیئا, اور ہم کم نہیں کرتے تھے اس میں سے کچھ بھی. یعنی اللہ کہتا ہے ہماری نعمت میں کوئی کمی نہیں تھی اس ایک شخص کے اوپر. وفجرنا, اور ہم نے جاری کیے, خلالہما نہرا, ان میں سے گزرتی ہوئی نہریں. خوبصورت ترین سین ہے. کسی بھی خوبصورت باغ کو ذہن میں لائیں تو ایک شخص جو ان دونوں میں سے تھا وہ دو باغوں کا مالک تھا جو ایسے تھے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, اور اس کے لیے پھل تھا, اس کے لیے بہت پھل تھا. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ, تو اس نے اپنے دوست سے کہا, اب دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ ہے, دوسرا ساتھی, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, جبکہ وہ اس سے گپ شپ کر رہا تھا, بات کر رہا تھا. أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ, میں تو زیادہ ہوں تجھ سے, مالن, مال میں, وَأَعَزُّ نَفَرًا, اور میں زیادہ باعزت بھی ہوں لوگوں کے درمیان, میں زیادہ زبردست ہوں, میں زیادہ باعزت ہوں. تو یہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے, اب وہ غرور میں مبتلا ہو گیا ہے, وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا ہے, اور وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ اچھا ہوں. اس بات میں غرور, تکبر, اور میں لوگوں کے درمیان بھی میری بڑی عزت ہے, میرا بڑا سٹیٹس ہے, میرے بڑے کنیکشنز ہیں, میرا بڑا سوشل لیول ہے. ٹھیک ہے جی, بڑا ہوتا ہے نا کہ ہائی سوسائٹی, جس کو ان پڑھ ہماری ایک ہیں جو یہ کہتی ہیں ہم تو ہائی سوسائٹی سے ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں, وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. اللہ نے کہا ہے ہم کسی کے اوپر کوئی ظلم, وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا, ہم کوئی ظلم نہیں کرتے تھے, کچھ بھی, ہم کچھ نہیں کمی کرتے تھے اس کی پیداوار میں. لیکن اب یہاں اللہ کہتا ہے وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, گھمنڈ کر کے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا, غرور کر کے. اور اس غرور نے اس میں کیا غلط فہمی پیدا کر دی. قالا, اس نے کہا, ما اظن, میں گمان نہیں کرتا, ان تبیدا, یہ کہ برباد ہوگا, ہذہ ابدا, یہ چیز کبھی بھی. سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ, سب سے بڑا نقصان غرور کا, اللہ کی نعمت کا اعتراف نہ کرنے کا, یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے, یہ میں نے بنایا ہے, اور یہ میرے لیے ہے, اور یہ میرے کنٹرول میں ہے. جبکہ انسان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک پیر زمین سے اٹھا کے کھڑے ہو جائے نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, تو دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے. بس انسان کی اتنی حیثیت ہے. تو یہ غرور جو ہے اس نے کیا مسئلہ پیدا کر دیا کہ اب یہ کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا. آخرت کا انکار کیا, نعمت کے زوال کا انکار یہ کر رہا ہے. وما اظن الساعۃ, اور میں گمان نہیں کرتا کہ وہ قیامت قائمہ, کبھی بھی قائم ہوگی, کبھی بھی برپا ہوگی. ولئن رددت, تو ہاں
اگر پہلے تو قیامت آئے گی ہی نہیں، بس زندگی تو اس دنیا کی ہے، لیکن وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّی، اور اگر میں کبھی لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، البتہ میں ضرور پاؤں گا، خَيْرًا مِنْهَا، اس سے بہتر منقلبہ لوٹنے کی جگہ۔ تو نمبر 1 آخرت کا انکار کر دیا، میرا نہیں خیال کہ قیامت کبھی آنے والی ہے یار، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، جی لیں بس مزے کریں، ٹھیک ہے جی، موجہ ہی موجہ۔ ہاں اگر قیامت آ بھی گئی نا، میں اپنے رب کی طرف چلا بھی گیا، تو میرے تو بڑے سفارشی ہیں، میں نے تو بڑی بیعتیں کی ہوئی ہیں جی، میں نے تو بڑے چکر لگائے ہوئے ہیں، مجھے تو اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ ملے گی، مجھے تو یقین ہے۔ تخصیص اختصاص جنت، مجھے تو جنت ہی ملے گی، میں کسی بری جگہ پہ میں نہیں جانے والا۔ قال له صاحبہ، کہا اس سے اس کے دوست نے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب وہ اسے گپ شپ کر رہا تھا۔ تو یہ دو دوست ہیں جو آپس میں ایک توحید پر ہے اور دوسرا جو ہے اس کا وہ حال ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، جو 2 باغوں کا مالک ہے۔ اکفرت بالذی، کیا تو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اس ذات کا، خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کا نطفہ بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورے کا پورا آدمی بنا دیا، لکنہ اللہ ربی، لیکن میرا رب تو اللہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں تو شریک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو۔ اب یہ جو ہے جس کو اس نے کہا ہے کہ میں مال میں اور اولاد میں تجھ سے زیادہ ہوں، یہ غریب آدمی ہے، اور یہ اس کے ساتھ شاید اس کا کوئی مزدور ہو، کوئی نوکر ہو، اس کے باغ میں کام کرتا ہو، اس کا کوئی رشتہ دار ہو، کیونکہ صاحب ہی اس کے ارد گرد تھا، یہ شخص اس کا موجود تھا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور کیوں نہیں جب تم داخل ہوئے تمہارے باغ میں، قُلْتَ، تو نے کہا، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، جو اللہ کی منشا ہے، لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بہت پڑھنا چاہیے، بہت پڑھنا چاہیے، اور لا حول ولا قوت بھی صرف اتنا نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت ضروری ہے، بہت خوبصورت دعا ہے یہ، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کی۔ ان ترنے، اگر تو مجھے دیکھتا ہے، انا اقل منک، کہ میں قلیل ہوں تجھ سے، اگر تو مجھے اپنے سے کم دیکھتا ہے، مالا و ولدا، مال میں اور اولاد میں، فعسا ربی، پس قریب ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی، یہ کہ مجھے دے، خیرن، بہت بہتر، من جنتک، تیرے اس باغ سے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور بھیجے اس پر، حسبانن، ایک آفت، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ، پس وہ رہ جائے، سعیدن زلقا، ایک سعید ہم نے پڑھا نا، چٹیل میدان، زلقا بالکل ہموار، مٹی کا چٹیل میدان بن جائے، او یصبح ماؤہا، یا ہو جائے، رہ جائے، ماؤہا، اس کا پانی، غورن، خشک، فلن تستطیع، پس تو استطاعت نہیں رکھتا، لہو طلبا، کہ اس کو تلاش کرے۔ اب یہ اس کو وارننگ دے رہا ہے، وہ جو اس کا دوست مغرور ہو گیا ہے، تو یہ اچھا دوست جو ہے، جو توحید پرست ہے، دیکھیں اپنے دوست کی بہتری کی وہ فکر کر رہا ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے، اور اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس اللہ سے نہیں ڈرتا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا اس کے پھل کو، فَأَصْبَحَ، یا اس کے پھل جو تھے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا، اور وہ پھل جو تھے وہ عذاب میں گھیر لیے گئے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بارش نہیں ہوئی، سوکھا پڑ گیا، آگ لگ گئی، کچھ بھی، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے تو کچھ بھی نہیں باہر۔ فَأَصْبَحَ، پس وہ رہ گیا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، کہ وہ ملنے لگا اپنے ہاتھ، عَلَى مَا أَنفَقَ، اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا، فیہا، اس میں، جتنی انویسٹمنٹ اس نے کی تھی، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ گرا ہوا تھا، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنی چھتریوں پر، انگور کا باغ تھا نا، تو وہ اپنی چھتریوں پر، یعنی پورا باغ جو تھا وہ برباد ہو گیا، پوری فصل تباہ ہو گئی۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی، ہائے میری بدبختی، لم اشرک بربی احدا، میں شریک نہ کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو۔ تو جب تباہی آتی ہے تو سب سے بڑا ریگریٹ جو انسان کو ہوتا ہے، اور وہ بھی اس انسان کو جس کو نصیحت کی گئی ہوتی ہے اور جس کو شاید اس وقت سمجھ آنے کی نیکبختی ہوتی ہے، یہ کہ اس نے شرک کیا تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، اور اس کی وجہ سے، یعنی اس کو جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ اپنے شرک کا ہوتا ہے۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ، اور نہیں ہوئی اس کے لیے، فئتن، کوئی بھی جماعت،
ینصرونہ کہ وہ اس کی مدد کرتی، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کان منتصرا اور وہ نہیں تھا بدلہ لینے کے قابل۔ تو اصحاب کہف کا قصہ گزر گیا اور دنیا کا حال بتا دیا گیا کہ دنیا والے جو ہیں وہ ایسے واقعات کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور دنیا والے جن کو ہدایت نہیں ہوتی وہ مزید شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر بلڈنگیں بناتے ہیں اور مسجدیں بناتے ہیں اور دکانیں کھولتے ہیں اور مجاور بنتے ہیں، نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جو ہے یہ دو اصحاب کا تھا۔ اصحاب کہف جو ہیں، ایک تو وہ اصحاب کہف تھے جو وہاں جا کے سو گئے، یہ جو دو اصحاب ہیں یہ دو دوست ہیں جن میں سے ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے، اور جو امیر ہے اس کو دنیا کی زینت نے پھنسا لیا ہے اور اس کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا فرق ہے، وہاں پہ جو ذکر تھا وہ توحید اور شرک کا تھا، یہ جو ذکر ہے یہ تو ہے تو توحید کا ہی ذکر ہے، ایک جو تھا وہ توحید پہ تھا اور ایک نہیں تھا، لیکن اب اس کہانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بتانا ہے۔ دیکھیے آپ اس ربط کو آپ دیکھیں، اس کنیکشن کو دیکھیں۔ ہنالک الولایۃ، یہیں پر سارا اختیار للہ الحق، اللہ کے لیے ہے برحق، وہو خیر، وہ بہتر ہے ثواباً ثواب دینے میں، وخیر عقبیٰ اور بہتر ہے بدلہ دینے میں۔ تو جو بھی عمل ہوگا دنیا میں، جس طرح کا معاملہ دنیا میں ہوگا، اس کا بہترین ثواب اور بہترین بدلہ دینے والا اللہ ہی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ اور بیان کریں ان کے لیے مثل الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی مثال۔ یہ ربط ہے کہانی کے ساتھ کہ جو بڑا خوبصورت باغ تھا اور اس کا مالک جو ہے وہ اس باغ کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کا کفران نعمت کیا، اور اس نے یہ کہا کہ اول تو اس باغ نے کبھی ختم نہیں ہونا، اور اگر یہ ختم بھی ہو گیا اور میں آخرت جو قیامت نے نہیں آنا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو میں تو اللہ کے پاس بڑی اچھی جگہ پانے والا ہوں، مجھے میرا جو بھی عمل ہو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ یہ ان غلط فہمیوں کو رفع کیا گیا ہے اس کہانی میں۔ تو بیان کریں ان کے لیے مثل الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن جیسے پانی، انزلناہ من السماء ہم نے اس کو اتارا آسمان سے، فاختلط پس وہ مل جل گئی، خلط ملط ہو گئی، بہی نبات الارض اس کے ذریعے زمین میں سے نباتات، یعنی اس میں سے خوب زمین کا سبزہ جو تھا اس پانی کے ذریعے اگا، فاصبح پھر وہ ہو گیا حشیمن چورا چورا، بالکل پاؤڈر بن گیا، وہ تزروہ الریاح اس کو ہوا اڑاتی ہے۔ اس دنیا میں جو زندہ چیز ہے اس کی تقدیر اس سے بہتر نہیں بتائی جا سکتی۔ آسمان سے پانی آیا، زمین میں سے نباتات اگے، وہ نباتات باقی جانداروں نے کھائے، انہوں نے زندگی پائی، اور پھر وہ چورا چورا ہو گیا اور ہوا اس کو اڑا کے لے گئی۔ وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل شیء مقتدرا ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا۔ حاصل آیت ہے سورت کی آیت نمبر 46 جو اب آ رہی ہے، المال والبنون مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، برا نہیں کہا ان کو کچھ بھی نہیں، لیکن نعمت بھی نہیں کہا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ان کی سجاوٹ ہیں، خوبصورت ہیں۔ یہ دنیا اتنی پست ہے اور اتنی اسفل ہے، اور یہ ایک ایسا مقام ہے جس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، اسے صرف بندے نے اوپر ہی جانا ہے۔ تو اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹیو بنانا تھا آدم کے لیے، اور وہ اٹریکشن جو ہے وہ اس زینت کے ذریعے پیدا کی گئی ہے، اور جس میں سے سر فہرست مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا اس دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات اور ہاں باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک وہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک۔ تو یہ زینت الحیات الدنیا جو ہے نا، باقیات الصالحات ان کے علاوہ ہیں، یا پھر یہ کہ یہ جو زینت ہے اس کو خرچ کر کے باقیات الصالحات حاصل کرنے ہیں۔ خیر عند ربک بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب میں، وخیر عملا اور بہتر ہے کہ ان کی آرزو کی جائے، ان کی امید رکھی جائے۔ ویوم نسیر الجبال اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑ، وتر الارض اور تو دیکھے گا اس زمین کو، بارزہ ایک صاف میدان کھلا ہوا، وحشرناہم اور ہم جمع کریں گے ان کو، فلم نغادر منہم تو ہم نہیں چھوڑیں گے کسی ایک کو بھی، احدا کسی ایک کو بھی ہم ان میں سے نہیں چھوڑیں گے۔ وعرضوا علی ربک صفا اور وہ پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے صفوں میں، لائنوں میں،
لقد جئتمونا، البتہ آ گئے تم ہمارے سامنے، کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی بار، بل زعمتم، بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے، الن نجعل لکم موعدا، تم نے یہ زعم کیا تھا، تم اس دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، الن، یہ کہ نہیں کریں گے، نجعل، ہم بنائیں گے، لکم، تمہارے لیے، موعدا، اپوائنٹمنٹ، موعد جو ہے عربی میں اپوائنٹمنٹ کو کہتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کی اپوائنٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ جو آلریڈی بنا دی گئی ہے، ہماری اپوائنٹمنٹ سیٹ ہے، وہاں پہ ڈائری میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں بنائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی وہ کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، دبے ہوئے ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو اس میں ہے، اس کتاب میں جو ہے، اعمال نامے کی بات ہو رہی ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بدبختی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر، یہ نہیں چھوڑتی ہے، صغیرتن، کوئی چھوٹی بات، ولا کبیرتن، اور نہ ہی بڑی بات، الا احصاها، مگر وہ اسے گھیرے ہوئے ہے، وہ اسے کنٹرول میں قلم بند کیے ہوئے ہے۔ وَوَجَدُوا، اور وہ پا لیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیا، حاضرا، اپنے سامنے، ولا یظلم، اور ظلم نہیں کرے گا، ربک، تیرا رب، احدا، کسی ایک پر بھی۔ آخرت کا بیان، اور دو اصحاب کے قصے کے بعد ظاہر ہے اس کا ربط یہ ہے کہ اس دنیا کی رنگا رنگی اور جگمگاہٹ اور خوبصورتی میں گم کر کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس نے ختم نہیں ہونا، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اور اس کے بعد حساب نہیں ہے۔ بس جگمگاہٹ انجوائے کرو، مال انجوائے کرو، اولاد انجوائے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخرت کو نہیں بھولنا۔ ہر عمل اس عقیدے کے مطابق ہو کہ یہ سب کچھ دینے والا جو ہے اس نے اس کا حساب لینا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور ظلم نہیں کرے گا تمہارا رب کسی ایک پر بھی۔ ٹھیک ہے جی، اب قیامت کا بیان کر کے ایک دم سے اللہ تعالی ہمیں ایک بالکل شروع کے قصے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ قیامت کا بیان ہو گیا، وہاں پہ اعمال نامہ سامنے آ رہا ہے۔ اب جو اعمال نامے کو دیکھ کر ہم وہاں پہ آہو بکاک، اللہ ہمیں بچا لے اس دن کی رسوائی سے، جو وہاں پہ رونے دھونے ہوں گے، اور جو وہاں پہ دکھ ہوگا اور افسوس ہوگا کہ ہائے اللہ، یہ کیوں ایسا ہو گیا، کیوں ہم نے ایسا کیا، اور یہ اعمال نامے نے تو ہمارا کوئی عمل نہیں چھوڑا، آج ہمارے منہ پہ برے اعمال آ کے مارے جا رہے ہیں۔ تو وہ سمجھانے کے لیے ربط جو ہے نا، وہ یہ ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں کوئی ربط نہیں ہے، یہ قیامت کی بات ہے اور ایک دم سے حضرت آدم کی بات شروع ہو گئی، ان کو اصل میں قرآن کی سمجھ نہیں آئی ہوئی ہوتی۔ سمجھ مجھے بھی نہیں آئی ہوئی، سمجھ ہم سب کی سمجھ کیا اور قرآن کی کیا جگہ ہے، لیکن جس کو قرآن کا ربط نہیں سمجھ آتا، جس کو ایک آیت کی مصلحت نہیں سمجھ آتی کہ یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے نا، ان کو واپس جا کے دوبارہ اس کے پہلے اور بعد کی آیات پڑھنی چاہیے، تاکہ وہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے ان کے دماغ میں، وہ رابطہ بن جائے۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 50 قیامت کے بیان کے بعد اب اللہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، دیکھو ایک وقت یاد کرو اے بندے جب ہم نے کہا تھا فرشتوں کو اسجدو، سجدہ کرو، لے آدم کو، تو اے بندے آج جو تم اپنا اعمال نامہ دیکھ کے رو پیٹ رہے ہو نا، سر پیٹ رہے ہو، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اے آدم تمہاری تو یہ حیثیت تھی کہ یہ جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل اور یہ کروڑوں اربوں فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا تھا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یاد ہے نا تمہیں؟ اس وقت اللہ یاد دلائے گا، کان من الجن، وہ جن تھا، ففسق، پس وہ نافرمان ہو گیا، وہ باہر نکل گیا، عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے۔ با ارادہ مخلوق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ایک آدم با ارادہ تھا اور ایک ابلیس با ارادہ تھا، باقی فرشتے تھے سارے اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ با ارادہ مخلوق جو ہے اس کا حساب اسی ارادے پہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں ارادہ دیا تھا، اللہ نے تمہیں سوچ دی تھی، حکمت دی تھی، اللہ نے تمہیں فقہ دیا تھا، تفکر اور تدبر کرنے کی طاقت دی تھی، عقل دی تھی، استعمال کیا اس کو؟ اللہ کا حکم کتنا مانا تم نے؟ تو وہ جو ابلیس تھا اس نے اپنا ارادہ استعمال کرتے ہوئے، جو اللہ کی طرف سے ہی اس کو
دیا گیا ہے، اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں کرتا، یہ مٹی کا پتلا جو ہے میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، اس سے بہتر ہوں میں، تو میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو وہ اپنے اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا۔ افتتخذونہ، کیا پس تم بناتے ہو اس کو، اس نے جس نے وہاں پہ یہ حرکت کی تھی، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، اپنے دوست، من دونی، میرے سوا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا اور پھر تم مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے جاتے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وبئس للظالمین، اور بہت برا ہے ظالموں کے لیے، بدلہ، بئس للظالمین بدلہ، کتنی کوئی مشکل نہیں ہے، عربی کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سمجھنے کے لیے، بس بئسا کا مطلب برا ہے، ظالموں کا بدلہ برا ہے۔ ما اشہدتہم، تم حاضر نہیں تھے، نہیں وہ حاضر تھے، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کی اپنی جانوں کی پیدائش میں، وما کنت، اور میں نہیں بنانے والا، متخذہ، میں نہیں بنانے والا، المضلین، گمراہ کرنے والوں کو، عضدا، اپنے بازو۔ تو میں گمراہ کرنے والوں کو، جو لوگ شیطان کے پیچھے جاتے ہیں، جن کو میں بتا چکا ہوں کہ اس شیطان نے کیا حرکت کی تھی، میں ان کو اپنا بازو نہیں، میں ان سے اپنا کام نہیں لوں گا۔ اے اللہ ہم سے اپنا کام لے لے، یہ دعا کیا کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو اپنے بازو نہیں بنانے والا، یہ گمراہ کرنے والے شیطان جو ہیں یہ تمہیں مجھ تک نہیں پہنچا سکتے، وہ میرا کام نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا، نادو، بلاؤ، ندا دو، شرکائی الذین، میرے ان شریکوں کو، وہ جو تم گمان کرتے تھے، جن کے بارے میں تم نے بڑے گمان کیے تھے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، اور یہ جو ہے یہ بہشتی دروازہ ہے، اور یہ قبر جو ہے اس سے میں اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے دعا، اور یہ حضرت تالاب والے ہیں، اور یہ حضرت ڈنڈے والے ہیں، اور یہ بی بی فلانی ہیں، اور یہ ہمیں اولاد دے دیں گے، تم نے یہ سوچا تھا نا، فدعوہم، تو وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، پس وہ جواب نہیں دیں گے ان کو۔ دنیا میں زندہ تھے تو اس وقت تو وہ اپنی فکر میں ہوں گے، اور دنیا میں اگر مردہ تھے جب انہیں پکارا گیا تھا تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا۔ وجعلنا بینہم، اور ہم بنائیں گے ان کے درمیان، موبقہ، ایک ہلاکت کی جگہ، ورأى المجرمون النار، اور جب دیکھیں گے مجرم اس آگ کو، فظنوا، تو وہ سمجھ جائیں گے، انہم، یہ کہ وہ، مواقعوہا، وہ اس میں گرنے والے ہیں، استغفر اللہ، ولم یجدوا، اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے، عنہا مصرفا، اس سے کوئی بھی چھپنے کی جگہ، اس سے کوئی بھی بچنے کی جگہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، مِن كُلِّ مَثَل، ہر طرح کی مثالیں، کیا چیز اللہ نے چھوڑی ہے جو اس قرآن میں نہیں ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو، جنگ و جدل کرنے والا، اپنی بات پر اڑنے والا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور ہم نے منع نہیں کیا، نہیں روکا ہے لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اگر ہمارے ایمان ہمیں مقصود نہ ہوتا تو ہم یہ ہدایت کیوں بھیجتے، لیکن ہم نے ہدایت بھیج دی ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ بخشش مانگے اپنے رب سے، الا، مگر، ان تأتیہم، یہ کہ ان کے پاس آئے، سنت الاولین، پہلوں کا معاملہ، او یأتیہم، اور یا آ جائے ان کے پاس، العذاب قبلا، سامنے کا عذاب۔ تو وہ اپنے رب سے بخشش مانگے اس سے پہلے کہ، سوائے اس کے کہ ان کے پاس پہلوں کی روش آ جائے، یعنی جیسے پہلوں پر عذاب آتے تھے، یا سامنے کا عذاب، یعنی ان کو ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسول، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے۔ ویجادل الذین کفروا، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر، بالباطل، ناحق باتوں سے، لیدحضوا، تاکہ وہ پھسلا دیں، بہ الحق، اس کے ذریعے حق کو، واتخذوا، اور انہوں نے بنایا، آیاتی، میری آیات کو، وما انذروا، اور جس سے وہ ڈرائے گئے، ہزوا، ایک مذاق ہے جی، آخرت واخرت نہیں ہے، آخرت ماخرت نشتہ دے، دب کا شب کا ہے، ایک مذاق بنا لیا انہوں نے۔ ومن ازلم،
اور کون بڑا ظالم ہے ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی گئی رب کی آیات سے، فأعرض عنہا، تو اس نے منہ پھیر لیا ان سے، ونسیا، اور وہ بھول گیا، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. یعنی اپنے اعمال کی توبہ کرنا اور اپنی خود احتسابی جو ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. جو ایسا نہیں کرتے تو اللہ کیا کہتا ہے، انا جعلنا، بے شک ہم نے ڈالے تھے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، پردے، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے تھے، ان یفقہوہ، کہ وہ اسے سمجھ سکیں. کس چیز کو سمجھ سکیں؟ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے قرآن کو. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے، وہ بہرے ہیں. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں بلاؤ گے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا، تو وہ ہرگز نہیں پائیں گے ہدایت، اذن ابدا، اس کے ذریعے، جب کبھی بھی اس ہدایت کو وہ کبھی بھی نہیں پائیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بخشنے والا، بار بار، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، کیوں رحمت والا ہے؟ اتنی ساری باتیں اللہ نے، اتنی ڈرانے والی باتیں کی، تو اللہ کیا کہتا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اگر وہ ان کا مواخذہ کرے، اگر وہ انہیں پکڑے، بما کسبوا، اس پر جو وہ انہوں نے کیا، لَعَجَّلَ، البتہ جلدی بھیج دے، لہم العذاب، ان کے لیے عذاب. بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک اپوائنٹمنٹ ہے، ایک وقت مقررہ ہے. لن یجدوا، وہ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ موئلا، اس سے پناہ کی جگہ، اس سے بچنے کی جگہ. وتلک القری، اور یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. وجعلنا، اور ہم نے بنایا، لمہلکہم، ان کی تباہی کے لیے، موعدا، ایک اپوائنٹمنٹ، ایک وعدہ شدہ وقت. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا بیان شروع ہو رہا ہے، جو تیسرا قصہ ہے اس سورت کا. اگلے دو قصے ہیں، ایک حضرت موسیٰ کا ہے جس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اور اس کے بعد ذوالقرنین کا بیان ہے. اور پھر یہ چار، آپ سمجھیں کہ یہ بنیاد تو میں نے آپ کو بتائی تھی نا، پہلی 8-9 آیات میں ایک بنیاد اللہ نے رکھی ہے، آخرت پہ یقین کی، توحید کی، شرک کا رد کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہنے کی. اس بنیاد کے اوپر اب 2 کمرے بن گئے ہیں. ایک اصحاب کہف کا کمرہ تھا، اور ایک جو ہے یہ 2 اصحاب کا جو بیان تھا، جن میں ایک امیر تھا اور غرور میں مبتلا ہو گیا تھا، اور ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں توحید کا بول بالا کرنے والوں کا بیان کیا، اور آخرت کا بیان اللہ نے کیا کہ دیکھو دنیا کی یہ حقیقت ہے اور آخرت کی یہ حقیقت ہے، اور آخرت میں یہ ہوگا، تمہارے سامنے تمہارے اعمال آئیں گے، تمہارا حساب آئے گا. اور یہ سب کچھ جب ہو جائے گا تو یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو خبر نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بات تمہیں سمجھائی ہے. ٹھیک ہے، اب 2 کمرے رہ گئے ہیں اس بلڈنگ میں، 2 اور کمرے ہیں جو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اور دوبارہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ کوشش کریں کہ اس سورت کو ایک نشست میں سنیں. میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو ایک نشست میں بھیج دوں یہ انشاءاللہ.